بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بڑے غور سے رک کر اس بلی کو دیکھا تھا اور ماموں کو بھی بتایا تھا، لیکن جواباً ماموں بولے، دیکھو کشان یہ گاؤں ہے اور یہاں اب بھی پرانے زمانے کی تو ہم پرستی کے واقعات کو مانا جاتا ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے بلی سے کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر چپ چاپ یہاں سے نکل چلو۔ فرحان کے مزاج کو تم جانتے ہو، کہیں اس کی کسی شرارت سے ہم سب کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ابھی ماموں نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ فرحان نے زمین سے پتھر اٹھا کے کنویں کے پاس بیٹھی کالی بلی کو مارا، جو عین بلی کی داہنی آنکھ پر جا کے لگا اور وہ زور کی گراہٹ کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ ماموں فرحان کی اس حرکت پر غصہ کرتے، بلی کی خوفناک گراہٹ سے سب نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر ہم سب راستے کے اس معمولی سے واقعے کو بھول بھی چکے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر یہ معمولی سا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز کہانی بن جائے گا، کیونکہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور سویرے اٹھ بھی جلد جاتے ہیں۔ اس لیے مغرب کے بعد ہی سلیم چچا نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی، لہٰذا ہم سب معمول کے مطابق ہاتھ دھو کر بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب کی مشترکہ فرمائش تھی کہ آج دادی جان سے کوئی پرانے زمانے کا خوفناک قصہ یا کہانی سنیں گے، لہٰذا سب نے اندر کمروں میں سونے سے انکار کر دیا، اور کچھ اس روز فضا میں حبس بھی تھی، لہٰذا ملازم سے کہہ کر ہم سب کے لیے گھر کے کھلے صحن میں چار پائیاں بچھا دی گئی تھی۔ ہم سب صحن میں پاس پاس چار پائیوں پر بیٹھے دادی کے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے منتظر تھے، حالانکہ وہ روز ہی ہمیں باقاعدگی سے پانچوں وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتی تھی۔ فجر میں باقاعدہ سر پر کھڑے ہو کر سب کو نماز کے لیے اٹھاتی تھی، جن میں سے میں اور ماموں ہی بامشکل اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر دوبارہ لمبی تان کے سو جاتے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد سفید لباس میں ملبوس دادی اپنی مخصوص لاٹھی ہاتھ میں تھامے چلی آئی، تو سب نے مشترکہ دادی جان سے کہانی سننے کا نعرہ بلند کیا۔ جواباً دادی اپنے پر نور چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی، جبکہ کچھ فاصلے پر اپنے پلنگ پر بیٹھے دادا گرم ہوکا گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری فرمائش سن کر دادی سے مخاطب ہو کر بولے، سنو باغبان، کوئی سچ مچ کی خوفناک کہانی سنا کر بچوں کو پریشان مت کر دینا، بس اپنے اور میرے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دو، ورنہ رات کا وقت ہے، بچے ڈر جائیں گے۔ جانے دادا جان کی اس بات میں کیا راز تھا کہ مجھے لگا انہوں نے دادی جان کو کسی خاص بات سے روکا ہو، کیونکہ دادی جان نے جواب دیے بغیر بس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اور دادا سمجھ گئے تھے، اس لیے پھر سے اپنے مشغلے میں مگن ہو گئے۔ پھر دادی نے واقعی اپنے بچپن کا واقعہ سنانا شروع کیا، جب وہ اپنے پھلوں کے باغ میں بڑی دوپہر میں گھوما کرتے تھے اور کچے امرود توڑ کر لایا کرتے تھے۔ ابھی وہ ایسا ہی ایک واقعہ سنا رہی تھی کہ میری نظر صحن کی مڈیر پر بیٹھی کالی بلی پر پڑی۔ چاند کی روشنی میں وہ بلی مجھے صاف نظر آ رہی تھی، اور بغور دیکھنے پر میں چونکا ہی نہیں بلکہ اچھل پڑا تھا۔ یہ وہی بلی تھی جو آج نہر سے واپسی پر راستے میں کنویں کے پاس موجود تھی اور جسے فرحان نے پتھر مارا تھا۔ اس بلی کی آنکھ سے ابھی تک سرخ سرخ خون بہ رہا تھا، جسے دیکھ کر بے اختیار خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ساتھ بیٹھے ماموں کو کوہنی مار کے دیوار کی مڈیر پر بیٹھی کالی بلی کی جانب اشارہ کیا۔ تب ماموں بھی بری طرح چونکے، کیونکہ میری طرح انہوں نے بھی اس کالی بلی میں غیر معمولی پر اسراریت محسوس کی تھی۔ دراصل وہ کالی بلی مسلسل دیوار سے ٹیک لگائے فرحان کو گور رہی تھی، اور تب ہی میرا دل پریشان ہوا تھا۔ فرحان نے ہی اس بلی کو پتھر مار کے زخمی کیا تھا، کہیں یہ بلی فرحان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے دل میں اچانک ہی یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں نے فوراً سے بیشتر سب کو مخاطب کر کے کہا، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو اس کھلے آسمان کے نیچے سردی لگ رہی ہے، چلو ہم سب اندر چل کے سوتے ہیں۔ میرے یہ کہنے پر دادی کے بائیں گھٹنے پر سر رکھے ذیشان اور عمر نے منہ بناتے ہوئے مجھے دیکھا۔ وہ قصہ بیچ میں ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے، اور فرحان بھی ان کا ہمنوا بن گیا تھا، لیکن میرے اصرار پر بے اختیار دادی نے سامنے دیوار کی مڈیر کی جانب دیکھا اور حیرانگی میں رہ گئی۔ شاید انہوں نے کچھ محسوس کیا تھا،
ورنہ ہم نے کالی بلی کی وہاں موجودگی کے بارے میں دادی کو نہیں بتایا تھا، مگر جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے بھی میری بات کی تائید کی تھی۔ البتہ ان سب کی ضد کی وجہ سے مجھے اور ماموں کو بھی اس رات وہیں چار پائیوں پر سونا پڑا تھا، لیکن میری چھٹی حص خطرے کا الارم دے رہی تھی، اس لیے میں نے ذیشان، عمر اور فرحان کی ضد کی وجہ سے بالخصوص فرحان کو دادی کے ساتھ ان کے بڑے سے پلنگ پر سونے کے لیے کہا تھا۔ وہ 13 برس کا تھا اور کیونکہ سب گھر بار کا لاڈلا بھی تھا، اس لیے جانے کیوں مجھے اس کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ جانے اس کالی بلی کی آنکھوں میں کیسی وحشت تھی کہ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں تو ہم پرستی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے قدرتی طور پر فطری لگاؤ اور محبت کے باعث میرے دل میں فرحان کی فکر بڑھ گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مار کے اچھا نہیں کیا، جیسے وہ کالی بلی حقیقت میں جانور نہیں، کوئی اور مخلوق ہو، کیونکہ جس وقت فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مارا تھا تو اب تک اگر وہ بلی عام جانور ہوتی تو اس کا خون خشک ہو جانا چاہیے تھا، مگر بلی کی آنکھ سے اب بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا، جس کے باعث مجھے خوف کے ساتھ ساتھ کسی انہونی کا بھی ڈر تھا۔ بہرحال دادی کے چونک کر دیوار کی مڈیر کی جانب دیکھنے اور پھر خاموشی اختیار کر لینے پر مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی۔ دادی نے بلی کو دیکھ کر انجانے پن کا تاثر کیوں دیا؟ اگر بلی ہمیں نظر آ رہی تھی تو انہیں بھی تو نظر آئی ہوگی، پھر انہوں نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ حالانکہ بلی کی جانب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اچانک حیرانگی کے ساتھ فکر مندی بھی امڈ آئی تھی۔ ان کی خاموشی پر میں نے فرحان کو دادی کے ساتھ سونے کی تاکید کی تھی، تب جا کر مجھے اطمینان ہوا تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ دادی کی موجودگی میں وہ کالی بلی فرحان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہم سب گہری نیند میں چلے گئے، شاید کوئی رات 3 بجے کا وقت ہوگا۔ تب اچانک پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا اور ماموں کا پلنگ ساتھ ساتھ بچھا تھا۔ آنکھ کھلتے میری نظر بے ساختہ دادی کے پلنگ پر گئی تھی اور وہاں ان کو نہ پا کر میں بے اختیار اپنے پلنگ سے چھلانگ لگا کے اترا۔ فرحان کو قریب سے صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی تو میں دادی کی تلاش میں آگے بڑھا، اور تب میری آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی جب میں نے دادی کو سامنے سین کی دیوار کے پاس کھڑے دیکھا۔ میں سائے کے انداز میں چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو وہ کالی بلی سے کہہ رہی تھی، یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ تیرے زخم سے تو خون بہہ رہا ہے، کیا کہیں کسی شرارتی بچے نے تو نہیں مارا؟ دیکھ تو اس کو معاف کر دینا، معصوم بچے فرشتے ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پھر تجھے ضرورت کیا ہے ادھر ادھر گھومنے کی؟ آ میں تیرا زخم صاف کر دوں۔ دادی اس کالی بلی سے باتیں کر رہی تھی جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ میری خوف سے زبان بند ہو چکی تھی، کیونکہ آنن فانن دادی نے دونوں بازو آگے بڑھا کر اس کالی بلی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، پھر وہی بیٹھ کر اس کا زخم صاف کرنے لگی، ساتھ ہی اس سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں وہی کھڑا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دادی بار بار اسے ایک ہی تاکید کر رہی تھی کہ دیکھو شمو، جس بچے نے بھی یہ شرارت کی ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اسے کیا معلوم کہ تو کون ہے، اور ہاں شہر سے بچے آئے ہوئے ہیں، جب تک وہ سب یہاں ہیں تو یہاں مت آنا، وہ بیچارے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ دادی اپنی بات مکمل کر کے کالی بلی کو دوبارہ دیوار کی مڈیر پر بٹھا کے کہہ رہی تھی، اب تو اپنے ٹھکانے پر جا، صبح ہونے والی ہے، کسی بچے کی آنکھ کھل گئی تو وہ طرح طرح کے سوال کرے گا،